بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں اپنی بہن عظمیٰ خان کے ساتھ ملاقات کے دوران عمران خان کا لہجہ بڑا زوردار، بہت پرجوش تھا، جس کا انہوں نے کہا کہ وہ سخت غصے میں تھے۔ بڑے زوردار لب و لہجے کے ساتھ آج انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقفے سے پر اسرار انداز میں مسکرانے بھی لگتے تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اسی طرح انہوں نے پھر سے کلاس لی ہے، جس طرح وہ پہلے کلاس لیتے رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے ناظرین کہ جو نوٹیفیکیشن کا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور فیلڈ مارشل کے لیے جو مسائل اب پیدا ہوئے ہیں بظاہر ہمارے خیال سے، وہ اس کو پہلے سے جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح ہوگا، اس لیے وہ فیلڈ مارشل کو لتاڑنے میں کوئی رو رعایت نہیں کر رہے تھے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ چیف آف ڈیفنس سٹاف کے نوٹیفیکیشن کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے ساتھ تعلقات میں پڑنے والی دراڑ کے بعد آج 26 روز بعد عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ کھول دی گئی ہیں۔ اگر اس ملاقات کے بعد کپتان کی بہن کو اگرچہ یہ کہا گیا کہ آپ نے سیاسی گفتگو نہیں کرنی، لیکن انہوں نے آتے ہی پہلا جو جملہ ہے وہی عاصم منیر کے خلاف یعنی بول دیا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی کروا رہا ہے یہ عاصم منیر کروا رہا ہے، یعنی وہ اپنے اسی مقام پہ کھڑے ہیں، کوئی ذرہ برابر انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ پیش قدمی ہی کر رہے ہیں۔ یہ اتنا پر اعتماد خان کیوں ہے؟ اور جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ابھی ہم آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کریں گے، بہت بڑی پیش رفت امریکہ سے پیغام آیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ کیا معاملہ ہے؟ اور محترمہ عظمیٰ خان نے اپنے قریبی لوگوں کو اس ملاقات کے حوالے سے بعد میں آف دا ریکارڈ کیا باتیں بتائیں، وہ سن کر آپ سب حیران ہوں گے کہ جو اندر بیٹھا خان ہے، اگرچہ اس کو عام قیدیوں سے بھی ملنے جلنے نہیں دیا جا رہا، صرف 1-2 گھنٹے کے لیے ملاقات کا اس کو موقع ملتا ہے، اور وہ بھی محدود سے لوگوں کے ساتھ، اور وہ زیادہ تر کمرے میں ہی بند رکھے گئے ہیں۔ لیکن اتنی سختیاں کرنے کے باوجود بہت سی باتیں خان کے علم میں تھیں جو ہمارے باہر بیٹھے لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتیں ان سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں وہ رابطہ کر لیتی ہیں، اور جو انفارمیشن ان تک جانا ضروری ہوتا ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ بڑے پر اعتماد تھے، بڑا انداز آج زوردار تھا، اور ہمیشہ کی طرح کوئی سمجھ لیں کہ ان کی شخصیت میں، ان کی گفتگو میں، ان کے لب و لہجے میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ 26 روز تک قید تنہائی میں رہنے کے بعد بھی اگر کوئی لیڈر اتنے جوش جذبے اور یقین کے ساتھ بیٹھا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہیرا ہے اس قوم کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز اب اس ہیرے کو جو تاج و تخت والا جو اس کا اصل مقام ہے وہ ملنے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، کیونکہ بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس ملاقات میں ناظرین کیوں ملاقات کروانا پڑی، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور اس دوران کیا آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی، اس حوالے سے ذرائع نے جو مبینہ تفصیلات بیان کی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ محترمہ عظمیٰ خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ذریعے آنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیغام اپنے بھائی قیدی نمبر 804 تک پہنچایا، اور کپتان یہ اس پیغام سن کر بھی پھر پر اسرار انداز میں مسکرائے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ عمران خان کی آج کی ملاقات میں باڈی لینگویج بہت زوردار تھی، پر اسرار مسکراہٹ 2-3 بار ان کے چہرے پر آئی، لیکن وہ پی گئے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ بھی جلد کھل جائے گی ناظرین۔ ہائی کمان میں، پی ٹی آئی کی ہائی کمان میں اب عمران خان کے اس انداز کے بعد کچھ چہم گوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں جو آف دی ریکارڈ گفتگو سامنے آئی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اثر نو تقرر کے نوٹیفیکیشن کا جو اتنا تاخیر سے معاملہ میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ اتنا سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے۔
اور یہ نوٹیفیکیشن روکنے کا فیصلہ کرنے کی میاں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف جرت نہیں کر سکتے تھے، ایسا کہنا ہے عمران خان کا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے اپنے زور پر یا اپنے بھائی کے زور پر انکار کرے۔ یہ معاملہ جو ہے بہت اوپر تک عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انیشیٹ کیا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی وعدہ نہ شہباز شریف پورا کر سکے ہیں، نہ آرمی چیف پورا کر سکے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین آج بہت ہی ہمارے پاس ایکسکلوسیو سینہ گزٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ امریکی قونصل جنرل پشاور تھامس ایکرٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی سے ملاقات کر کے صوبے میں گورنر راج لگائے جانے کے حوالے سے پھیلائی گئی خبروں کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ ان کی سہیل خان آفریدی سے کیا گفتگو ہوئی، کپتان کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کن نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا گیا کہ جس کے بعد نہ صرف کپتان کی ملاقاتیں کھل گئی ہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی جو نادر معدنیات ہیں، ریئر ارتھ منرلز، ان کو نکالنے میں امریکی دلچسپی اب صرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنے کا فیصلہ وائٹ ہاؤس میں کر لیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب براہ راست خیبر پختونخوا کا جمہوری مینڈیٹ رکھنے والی ملک کے سب سے بڑی سیاسی قوت پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے قائد جناب عمران خان کو اس سارے معاملے کا سب سے کلیدی اسٹیک ہولڈر مان گئے ہیں۔ بڑی خبر ہم شیئر کر رہے ہیں ناظرین کہ امریکی قونصل جنرل کے ذریعے عمران خان کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام پہنچایا گیا ہے نیک تمناؤں کا، اور یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ اب تک جو ہم نظر انداز کرنا تھا وہ کر چکے۔ آج کے دن سے جب یہ ملاقاتیں اب کھل گئی ہیں اور آئندہ بھی کھلی رہیں گی، یہ یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے اور ان کی رہائی کے حوالے سے، انصاف ملنے کے حوالے سے سارے پروسیس میں اب بڑی تیزی آ جائے گی، کیونکہ جو اوپر سے امریکہ سے اب ڈنڈا ہے وہ اب کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان کے ساتھ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ملکی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے بالواسطہ رابطے متعدد بار ہوئے، لیکن اب تو پشاور میں امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کے ذریعے جو براہ راست پیغام آیا ہے، اس نے پاکستان کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر مضبوط وکٹ پر کھڑا کر دیا ہے۔ ناظرین آج بہت ہی ایکسکلوسیو خوشخبریوں والی ویڈیو ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور باقاعدگی سے ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم اسی طرح سے چراغ جلا کر ہی مین اسٹریم میڈیا جو بکاؤ میڈیا ہے اس کے پھیلائے ہوئے مایوسی اور خوف کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں، اسی طرح مل جل کر۔ ناظرین، پورے ملک کے مین اسٹریم میڈیا جو ہے پر پشاور میں تعینات امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ کی ملاقات کی خبر موجود ہے۔ اگر وفاقی حکومت کی طرف سے نیوز چینلز کو اس خبر کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کرنے کے احکامات یا خصوصی پیغامات نہ بھجوائے گئے ہوتے تو یہ خبر آپ نے بھی بار بار مین اسٹریم میڈیا پر ہیڈ لائنز میں سننا تھی، لیکن ایک آدھ بار ہی سنا کر پھر اسے روک دیا گیا۔ جو اخبارات ہیں ان میں بھی یہ خبر صبح شائع ہوگی۔ آج تمام اخبارات کی جو مین اسٹریم میڈیا کے ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ خبر موجود ہے، جس کی ساری تفصیلات ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام،
اس حوالے سے خود امریکی کونسل خانے اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کیے گئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں خیبر پختونخوا کی نادر معدنیات یعنی ریئر ارتھ منرلز کا معاملہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ سہیل خان آفریدی نے امریکی کونسل جنرل سے گفتگو کرتے ہوئے تھامس ایکرٹ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا منرلز ایکٹ کے تحت صوبے کی نادر معدنیات سمیت تمام منرلز کی جو ایکسپلوریشن ہے اور عالمی مارکیٹ میں ان کی سپلائی ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، اور اس فیلڈ میں عالمی سرمایہ کاری میں مقامی آبادی کی رضامندی اور شرکت کو خصوصی ترجیح دینا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نادر معدنیات نکالنے کے عمل میں مقامی آبادی، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تینوں اسٹیک ہولڈرز کو مشترکہ طور پر اہمیت دی جائے گی، ایسا کہنا تھا سہیل خان آفریدی کا۔ انہوں نے کہا کہ جب تینوں اسٹیک ہولڈرز اس میں آن بورڈ ہوں گے تو اس حوالے سے جو بھی سرمایہ کاری ہوگی وہ محفوظ ہوگی، اور اس بات کو جو تھامس ایکرٹ ہیں امریکی کونسل جنرل انہوں نے بھی مانا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ناظرین اکرام یہ بھی کہا گیا سہیل آفریدی کی طرف سے کہ عوامی مفاد صوبائی حکومت کے فیصلوں میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے اور مقامی آبادی کو فائدہ پہنچانے والی جو نجی سرمایہ کاری کی مکمل حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ یعنی انہوں نے اشارہ دے دیا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ امریکی حکومت کی طرف سے اس معاملے میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے جو ان کے ارب پتی کھرب پتی دوست ہیں، جو ان کی خاص کمپنیاں ہیں، اگر ان کے ذریعے نجی طور پر یہ سرمایہ کاری یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو بھی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس میں، اس لیے ہم نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ ناظرین اکرام انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن حوصلہ افزائی بھی کریں گے نجی سرمایہ کاری کی اور سہولت بھی فراہم کریں گے۔ ملاقات میں ناظرین گفتگو کرتے ہوئے پشاور کے انتہائی اہم جو کونسل خانہ ہے اس کے جو سربراہ ہیں کونسل جنرل تھامس ایکرٹ نے کہا کہ تجارتی سفارتکاری امریکی خارجہ پالیسی کا انتہائی اہم اور مرکزی ستون ہے۔ صوبے میں یعنی خیبر پختونخوا میں امریکی تجارتی سرمایہ کاری سے خطے کے مجموعی امن کو بہت تقویت ملے گی، ایسا کہنا تھا امریکی کونسل جنرل کا۔ انہوں نے کہا کہ نادر معدنیات اور توانائی کے شعبے میں امریکی سفارتکاری اور شراکت داری اقتصادی سفارتکاری کو مضبوط کرے گی۔ ناظرین اکرام خدا کی قدرت دیکھیے کہ اچانک ہی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک کے بعد ایک نئی خوشخبری ملنے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ پہلے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آرمی چیف کے ازسر نو 5 سالہ نوٹیفیکیشن کے اجراء کے حوالے سے اختلافات کی خبر نے ہلچل پیدا کی۔ پھر امریکی کونسل جنرل کی وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی سے ملاقات ہوتی ہے اور عمران خان کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نیک تمناؤں کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ریئر ارتھ منرلز کے اصل اسٹیک ہولڈرز ہونے کے ناطے خیبر پختونخوا حکومت، پی ٹی آئی اور عمران خان کے کلیدی کردار کو عالمی سطح پر اور واشنگٹن میں اور وائٹ ہاؤس میں تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور ان کے ایلچی کے طور پر یہ ملاقات کرتے ہیں آ کر تھامس ایکرٹ۔ اور پھر اس موقع پر ناظرین عمران خان کی ملاقاتوں پر جو پابندی تھی وہ 26 روز بعد ایک سرپرائز انداز میں ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر سے وہ ملاقات ہوتی ہے، ادھر سے یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ محترمہ عظمیٰ خان ملاقات کے لیے جانے سے پہلے فون پر جناب سہیل خان آفریدی سے بات کرتی ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی پیغام کے ساتھ اس ملاقات کا جو تفصیلی احوال ہے وہ جناب عمران خان کو پہنچاتی ہیں۔ ناظرین اکرام ملک میں اللہ کے کرم سے سیاسی حالات میں جو تیز رفتار پیش رفت ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک کے بعد ایک اب نئی خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کا عمران خان اور ان کی پوری ٹیم کے صبر و استقامت کا انعام ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس نے خیبر پختونخوا کی ریئر ارتھ منرلز کی
रेयर अर्थ मिनरल्स की तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो दिलाने और ये सौदा अमेरिका को बेचने के लिए सेल्स मैनों वाला काम आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से लिया। लेकिन जब अमेरिका ने अपने ज़राए से रिपोर्ट मंगवाई कि इन मादनियात को महफूज तरीके से निकालने के हवाले से असल हकूक, असल इख्तियारात और असल मकामी ताकत किसके पास है, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि ये सारा मैंडेट आपके पुराने दोस्त जनाब इमरान खान के पास है, जिसको शायद आप भूल चुके हैं। लेकिन ज़राए का कहना है कि सदर ट्रंप का जो ताज़ा तरीन पैगाम आया है, इसमें उन्होंने ख़ास तौर पर इस पॉइंट पर जोर दिया है कि मैं आपको भूला नहीं हूँ, आप इत्मीनान रखें, आपकी रिहाई और इक़्तिदार में वापसी के हवाले से जो उनकी हुकूमत है वो अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। नाज़रीन इकराम, मिसल मशहूर है कि ज़रूरत जो है वो भूले हुए ताल्लुकात में दोबारा गर्मजोशी पैदा कर देती है, और रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से ऐसा ही हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज और नादर मादनियात जो खैबर पख्तूनख्वा की है, दोनों के हवाले से अपने वादे पूरे नहीं कर सके और ना इस पोजीशन में है कि वो ये दो वादे पूरे कर सकें। इसलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में अपनी एक तरफा खारजा पॉलिसी को हंगामी बुनियादों पर तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब अमेरिका एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ दोबारा डायरेक्ट राब्ते में आ गया है, और ये फिर मुलाकातें भी खोल दी गई हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत से दीगर हवालों से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और बल्कि फिर न सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरी पीटीआई क़यादत और कारकुनों की जो असीरी से रिहाई की तरफ भी बड़ी तेज़ रफ्तार पेशरफ्त होगी, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन और बरतानिया के 6 रोज़ा पुरअसरार दौरे से वापसी के बाद लाहौर में मियां नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बारे में है, जिसमें तीनों रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज इस हकीकत का इशारा दे रही थी कि हालात कोई बहुत बड़ा पलटा खा चुके हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक तरह से बहरीन में CIA के रीजनल हेडक्वार्टर्स और लंदन में MI6 के मरकज़ी हेडक्वार्टर्स में एक तरह से दो पेशियां हुई हैं, और उनसे उन तमाम वादों के हवाले से सख्त जवाब तलबी की गई है जो उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में किए थे। नाज़रीन इकराम, ज़राए का दावा है कि मियां शहबाज शरीफ काबल में रजीम चेंज और खैबर पख्तूनख्वा की रेयर अर्थ मिनरल समेत किसी भी हवाले से जो उन्होंने वादे किए गए थे, जो दावे किए थे, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, कोई टाइम लाइन नहीं दे सके कि आप ये दोनों काम कब तक कर सकते हैं। आपको गैर मुअय्यना मुद्दत तक इक़्तिदार नहीं दिया जा सकता ये दो आसरे करवाने की वजह से, आपको उसका रिजल्ट देना होगा और कोई टाइम लाइन देनी होगी। ज़राए का दावा है कि ये उनसे पूछा गया, लेकिन वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद अमरीकी हुक्काम ने बराह रास्त इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबते का फ़ैसला किया, और पेशावर में अमरीकी कौंसलर जनरल जो थॉमस एकरट हैं उनके ज़रिए ऑफिशियली पैगाम अब ये पहुंचा दिया गया है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जनाब इमरान खान तीनों के हवाले से नेक तमन्नाएँ रखता है, और ख़ुद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए अडयाला जेल में बिलवास्ता तौर पर इमरान खान को भी गुज़श्ता रात ये पैगाम पहुंचा दिया गया। नाज़रीन इकराम, इस पैगाम में सबसे अहम बात जो है वो जाते जाते हम आपको बता दें कि सबसे मेन पॉइंट जो अमरीकी मैसेज में है वो ये है कि सदर बाइडन के दौर से अमरीकी हुकूमत पीटीआई मुखालफत जिस पॉलिसी पर गामजन है, पीटीआई की मुखालफत करने वाली, अब उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है, और पाकिस्तान में हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अब अपोजिशन के साथ भी वाइट हाउस की तरफ से मुसलसल राब्ते रखे जाएंगे,
اور ان کے مفادات کا بھی اسی طرح تحفظ کیا جائے گا جس طرح نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کے حوالے سے ایک پازیٹیو نقطہ نظر ہوتا ہے، پازیٹیو انداز ہوتا ہے ہر حوالے سے سوچنے کا، فیصلے کرنے کا۔ اب وہی پازیٹیو انداز پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جناب عمران خان کے لیے اور خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بھی ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طویل وقفے کے بعد، صبر و استقامت کی ایک پورا سفر کرنے کے بعد 3-4 سال کا، بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آخر کار وہ منزل اب قریب آ گئی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو، خیبر پختونخوا حکومت کو اور جناب عمران خان کو اپنی جمہوری جدوجہد کو پورے باوقار انداز میں آزادی کے ساتھ اور اپنے جو حقوق ہیں ان کا علم اٹھا کر، سیاسی حقوق کا، جمہوری حقوق کا، برابری کی سطح پر، جو اسی طرح اگلے عام انتخابات میں یا موجودہ سیاسی عمل میں حصہ لینے کی پوری آزادی ہوگی۔ اور یہ جو انتقامی کارروائیوں کے ذریعے راستہ روکا جا رہا ہے، سپیڈ بریکرز ہیں جگہ جگہ پر، اور یہ گرفتاریاں ہیں، یہ سب ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔